الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله هي الغالية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح کے اعتبار سے اس پوری کائنات میں انسان جیسی کوئی مخلوق نہیں بنائی، نہ جسم کے اعتبار سے اور نہ روح کے اعتبار سے. قرآن نے 3 قسمیں کھا کر کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کا جو قوام ہے، جس شے سے یہ بنایا گیا ہے، 3 قسمیں کھا کر کہا کہ اس سے اچھا کوئی قوام نہیں. اس کا جو میٹیریل ہے، جس کو ہم نے یہ جو جسم دیا ہے، ہم نے جو صورت دی ہے، ہم نے جو عقل اور سمجھ دی ہے، جو فہم دیا ہے، جو صلاحیتیں اس میں رکھی ہیں، کائنات میں کسی میں نہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نیابت انسان کو دی ہے. فرشتوں کو نائب نہیں بنایا اور کسی مخلوق کو نائب نہیں بنایا، انسان کو بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسی صلاحیت رکھی، یہ نیابت کے لائق تھا. صلاحیتوں اللہ نے ایسی صلاحیت رکھی، اور روح بھی ایسی دی جو کسی کے پاس نہیں. ہمارے استاد مفتی ولی حسن ٹونکی رحم اللہ، مفتی اعظم پاکستان، جامعہ اسلامیہ بنڈوری ٹاؤن کراچی کے شیخ الحدیث، وہ اس آیت کے تحت فرماتے تھے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ. یہ یہودی پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. فرمایا کہ روح میرے رب کا امر ہے، یعنی یہ انسان کی روح ایسے ہے جو امر ربی سے خاص طور پر پیدا کی گئی، لہذا اس کی روح کے اندر جو صلاحیت ہے وہ کسی کی روح میں نہیں. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ انسان اگر جسمانی طور پر ترقی کرے تو پوری کائنات حیران ہو جائے، اور روحانی طور پر ترقی کرے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ایسی صلاحیت انسان میں رکھی، ایسا کمال رکھا ہے، جسمانی طور پر بھی روحانی طور، دونوں اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے. انسان جو اللہ کی عبادت اس جسم کے ساتھ کر سکتا ہے، اس کائنات میں کوئی مخلوق ایسی عبادت نہیں کر سکتی کہ انسان کر سکتا ہے. یہ نماز پڑھتا ہے، یہ روزہ رکھتا ہے، یہ حج عمرے کرتا ہے، سب کا خیرات کرتا ہے،
آپ اس کائنات میں نظر دوڑا کر دیکھ لیں، کوئی آپ بتائیں، فرشتوں کو بھوک ہی نہیں لگتی تو ان کو روزے کا کیسے اجر ملے گا؟ مجھے بتائیے۔ یہ انسان کو بھوک لگتی ہے، خدا کے لیے برداشت کرتا ہے، اس کے منہ سے بو آنے والی بو کو اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ یہ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ آپ کہیں کہ جنات ہے، نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں دینا، کیونکہ وہ عشاء کے مالک ہی نہیں، ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، ان کا مکانوں کی ضرورت نہیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں، وہ ہوا پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ لیکن کسی انسان کو محتاج ہے، اس کے ہاتھ میں، حدیث شریف میں آتا ہے انسان ایک کھجور کسی کو دیتا اور وہ ضرورت مند کے ہاتھ میں پہنچ جاتی ہے، اللہ اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر پالتے ہیں، جب احد پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے اس انسان کے نام عمل میں درج فرماتے ہیں۔ اب جسمانی عبادات دیکھیں ذرا، یہ جسم کے ساتھ ادا ہوتی ہے نا، یہی جسم، ظاہری ترقیات تو چھوڑو اس کو، تو دیکھو وہ جو آپ اس وقت کائنات میں نظر آ رہا ہے، حیران ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کہاں سے کہاں انسان پہنچ گیا ظاہری طور پر، لیکن روحانی طور پر دیکھیں، عبادات کے طور پر دیکھیں، اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب پیغمبر سلام نے صحابہ کے ساتھ حج کر لیا، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، پورے دین پر عمل کی تمہیں توفیق ہو گئی، نمازیں پڑھ لی، اور پھر جہاد، اللہ کے راستے میں گردن کٹا رہے ہیں، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے، بے خودی چاہیے بندگی کے لیے۔ 3 قسمیں کھائی۔ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ 3 قسمیں بظاہر تو 3 چیزوں کی ہیں، پر 3 والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ ایک عربی کتابوں میں ایک لطیفہ بھی لکھا ہے، آپ کی تھکن دور ہو جائے۔ ایک قاری صاحب کسی مجلس میں آئے تو وہاں پر 3 بھی رکھے تھے، انجیر اور زیتون بھی تھا۔ اب انجیر بڑے نایاب ہوتے ہیں، ہر جگہ نہیں ملتے، زیتون تو عام ہے عرب علاقوں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب آ رہے ہیں، قاری صاحب تو پھر ماشاءاللہ بے فکر ہو کر کھاتے ہیں، تو سارے انجیر کھا جائیں گے تو انجیر چھپا دی، بے فکر ہو کر کھاتے نا۔ اللہ کا شکر، جب آدمی کے دل میں کوئی فکر نہ ہو تو کھانا بھی ان کو لگتا ہے، یاد رکھو، کھانا بھی لگتا ہے۔ میں نے یہ بات حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ خلیفہ تھے، ان سے میں نے خود سنی یہ بات، اور میں تو لوگ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو عالم اور مولوی بناؤ، کہا کہ کھائیں گے کہاں سے؟ پھر کہتے ہیں مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، اپنے دعوے کے خلاف بات کر رہے ہو تو۔ لیکن حکیم الامت تھانوی رحمۃ بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ لوگوں تمہارے پاس جو رزق کے سہارے اور اسباب ہیں، یہ پلیٹیں ہیں جن میں مولا ڈالتا ہے، کسی کے بعد کھیت کی پلیٹ ہے، کسی کے بعد نوکری کی پلیٹ ہے، کسی کے بعد دکان کی پلیٹ ہے، کسی کے پاس کسی فن کی پلیٹ ہے، ڈالتا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، اور یہ پلیٹ لے کر ساری مخلوق کو کہائے انسانوں کو لے کر آؤ، لیکن جس کو چاہے تو پلیٹ بھی خود دے اور ڈال کے بھی دے، پلیٹ بھی ان کی، ڈالا ہوا بھی ان کا، ان کو پلیٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بغیر پلیٹ کے کھائے۔ مولانا رومی نے بڑی پیاری دعا کی، اے اللہ، بڑی پیاری، اللہ آپ کی ذات وہ ہے، زمینوں کے پاؤں نہیں ہے، لیکن جب پانی کو ترستی ہے تو آپ سمندر سے بادلوں کو حکم دیتے پانی لے کر جاؤ، سینکڑوں ہزاروں میلوں پر زمینوں پر برساؤ، کیونکہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں کہ جانور کی طرح آ کر پانی پی سکے، تم وہاں لے جاؤ۔ چھوٹا بچہ جو کٹھولے کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کے پاؤں نہیں ہے کہ وہ چل کے ماں تک جائے، اس کو تو نے رونا سکھایا، جب وہ روتا ہے تو ماں خود آ کر اس کو وہاں پر دودھ پلاتی ہے، اور بچوں ٹانگوں والوں کو ماں کہتی ہے کچن میں آ جاؤ، باورچی خانے میں آؤ، تمہیں یہاں روٹی ملے گی، اور اس کو وہاں جا کر دودھ پلاتی ہے کہ اللہ ہم تو اس دنیا داری کو نہیں جانتے، ہم تو تیری یاد میں دنیا داری سے
بیکار ہیں، اگر تو بچے کو رزق دے سکتا ہے اور زمین کو پانی دے سکتا ہے، ہمیں بھی تو اسی طرح روٹی دے دے۔ اچھی عجیب بات ہے، ایسی روٹی دے دے۔ ہم نہیں جانتے یہ دنیا داری کیا ہے، کیسے کمائے، ہمیں نہیں معلوم۔ جب اپنی محبت میں آپ نے ہمیں سوختہ جا کر دیا، ہمیں نہیں معلوم ہم کیسے دکانداری کریں۔ جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو ایسی اللہ رسول کا عشق لگا تھا، تو دنیا داری نہیں جانتے تھے، مسجد میں رہتے، جب دیکھو رسول اللہ کی خدمت میں۔ بھائی نے آ کر شکایت کی، میں دکاندار ہوں، یہ میرا ہاتھ نہیں بٹاتا، میرے پاس نہیں آتا، میرے ساتھ دکان پر نہیں بیٹھتا، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ اس کو جانتے تھے کہ اللہ رسول کے سوختہ جا ہو چکا ہے، اس کو کیا پتا ابو ہریرہ کی طرح کہ روٹی کیسے کمانی۔ ابو ہریرہ فرماتے تھے انصاری لوگ کھیتوں میں چلے جاتے اور مہاجر لوگ بازار میں چلے جاتے، تاجر لوگ تھے، اور میں رسول اللہ کے در پر پڑا رہتا، بھوکا پڑا رہتا، آپ کو دیکھ کر اپنا پیٹ بھر لیا کرتا تھا رسول اللہ کو دیکھ کر۔ اسی لیے جب بھی رسول اللہ نے جو بات فرمائی وہ بات میں نے یاد کر لی اور رسول اللہ سے کہا کہ میں سنتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ آج فرمایا ابو ہریرہ یہ میری کملی لے، اپنی سینے کے ساتھ لگا لے، پر میں اس کے بعد میں ایک حرف بھی کبھی نہیں بھولا۔ تو آپ نے فرمایا انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، کہا کہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی انہی کمزوروں کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے۔ یہ جو راہ مولا میں اس کائنات میں وہ لوگ جو کمانے کے قابل نہیں، چھوٹے بچے ہیں، خواتین ہیں، ان کی وجہ سے تمہیں بھی روٹی مل رہی ہے نا، سمجھا؟ اپنے دست بازو پہ ناز مت کرنا، ان کی وجہ سے روٹی مل رہی۔ اس لیے انسان کی اولاد بڑھتی جاتی ہے، اس کا رزق کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے۔ ایک بچہ آتا ہے، دوسرا بچہ آتا ہے، سب کی روٹی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا علاج کیا جن نے کہا کہ ہو ہم ان بچوں کو کھلائیں گے کہاں سے؟ میں نانو نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روٹی دیتے ہیں اور ان کو بھی روٹی دیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ منصوبہ بندی کرتے ہیں، منصوبہ بندی۔ اب دنیا میں عجیب بات ہے، جنہوں نے منصوبہ بندی کی اب اعلان کر رہے ہیں جو 2 بچے پیدا کرے انعام، 4 بچے پیدا کرے گئے تو اتنا انعام، 10 بچے پیدا، اخبارات میں پڑھے بچے کم ہو گئے، وہ بچے ہی پیدا نہیں کرتے۔ ایک تو للے تللے کی وجہ سے، کیونکہ بچے پیدا ہو جائیں گے تو ان کو سنبھالے گا یا عیاشی کرے گا؟ مرد عورتوں کو تو عیاشی چاہیے ان ملکوں میں، کافروں نے تو یہ سن کے عیاشی کریں۔ اور دوسرا منصوبہ بندی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ مسلمان بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان ملکوں میں مسلمان از خود بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ مسلمان ان ملکوں میں بھی۔ ایک ملک میں گیا یورپ کے، تو میں نے میزبان سے پوچھا کتنے بچے ہیں؟ کہتے ماشاءاللہ 21 بچے ہیں۔ میں نے کہا یار کتنی بیوی ہیں؟ کہا ماشاءاللہ ایک ہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی یہی کام ہے، اس لیے کہ ان کا وظیفہ اتنا آتا ہے ماشاءاللہ بچوں کا، ٹھاٹ سے زندگی بسر کرتا ہوں، دیکھو اتنی اچھی گاڑی رکھی ہوئی ہے، اتنا اچھا میرے پاس مکان ہے، کیونکہ گورنمنٹ 18 سال تک دینے کی بند، اور 18 سال کے نیچے بھی اچھی خاصی لائن ہے۔ خیر لطیفی کی بات ہو رہی۔ تو قاری صاحب، اچھا قاری صاحب کی نظر پڑ گئی، نظر بھی تیز ہوتی، شہباز والی بات والی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا قاری صاحب پہلے کچھ تلاوت ہو جائے پھر زیتون کھائیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ نے کہا کہ والزیتون وطور سینین۔ ان کا قاری صاحب بھول گئے۔ ان کا بھولا نہیں، جب تک 3 آئیں گے نہیں، انجیر آئیں گے نہیں تو وہ 3 ہی شامل نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، 3 کی قسم، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ طور سینین، طور سینا کی قسم، جہاں موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبری ملی تھی، جہاں تورات جیسی عظیم الشان کتاب ان کو دی گئی، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کا اعتکاف کرایا۔ وہذا البلد الامین، جہاں رسول اللہ کی ذات مبارک دنیا میں آئی، مکہ شریف۔
قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی، فرمایا کہ یہ تین چیزیں نہیں ہیں بلکہ تین شخصیات کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ تینوں زیتون شام میں ہے اور وہاں عیسیٰ السلام آئے اور طور سینین موسیٰ السلام کو پیغمبری ملی اور حاضل بلد الامین میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں اگر تم انسانیت کی پرواز دیکھنا چاہتے ہو تو ان تین کو دیکھ لو، ان کو دیکھ لو۔ یہ دور زمانے کے نہیں ہیں، قریب زمانے کے۔ رسول اللہ کی ذات تمہارے سامنے ہے اور ان کی عیسیٰ السلام نے ان کی بشارت دی ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ السلام کی تورات اس رسول کی بشارتوں سے بھری ہے۔ تین پیغمبر اولو العزم، تینوں پیغمبروں کا اس میں ذکر ہے کہ اگر تم لقد خلق انسان فی احسن تقویم، ہم نے اس انسان میں کیا رکھا ہے تو دیکھو تمہیں میں سے یہ تین ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے ایسی عظیم الشان پیغمبری عطا فرمائی۔ اس لیے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کسی پیغمبر کا نہیں کیا، اتنا تذکرہ کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عظیم اولو العزم پیغمبر تھے، عظیم الشان پیغمبر تھے، اور یہ دونوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹی کی نسبت رکھتے ہیں، یاد رکھو بیٹی کی نسبت۔ یہ عجیب ہے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی حضرت آسیہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، کیا جنت میں ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، یہ ان کے منہ بولے بیٹے ہیں۔ اور اس سلام کی والدہ مریم علیہ السلام کی شادی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوگی، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں ان دونوں کے والد کی حیثیت رسول اللہ رکھتے ہیں، جس طرح حضرت عثمان غنی اور علی کرم اللہ وجہ سے والد کی نسبت رکھتے ہیں، یہ دونوں بیٹیاں ہوں گی۔ میرے دوستو، تین شخصیات کو ہم نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے اس انسان کو کیسا بنایا ہے، لیکن یہ کمال انسانی روحانی ہو جسمانی، یہ درجہ کمال کو کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ نے ہم سب میں رکھی ہے، ہم میں سے کوئی ایسا جس میں صلاحیت نہ ہو۔ یاد رکھو، لوگ کہتے ہیں جی میں تو نکارا آدمی، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، وہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے۔ یہ عجیب ہے، تو جب انسان بنا دیا تو آپ کیسے کہہ سکتا ہے تو نکارا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے قسمیں کھا کر کہ ہم نے تیرے اندر بہت کچھ رکھا ہے، یہ اپنی غفلت ہے کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ اس لیے بزرگوں نے یہ جو جملہ کہا من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ انسان اپنی پہچان سے غافل ہے، دراصل میں اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، میرے اندر اللہ نے کیا رکھا، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو ناکارہ کیا ہو، میں اپنے آپ کو غیروں کے ہمارے کچرے مال میں ڈالا ہو، کچرے مال میں، حالانکہ کچرا مال نہیں ہے لیکن کچرے مال میں ڈالا ہو۔ اس شیر کی طرح جو بھیڑوں کے ساتھ پلا تھا، مولانا رومی نے جس کا قصہ بیان کیا کہ ایک چرواہے نے شیر کے بچے کو پکڑا اور بھیڑ کا اس کو دودھ پلایا تو وہ بھیڑ کی طرح بیں 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 کیا کرتا تھا، حالانکہ شیر تھا، دیکھنے میں بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، ایسا خوبصورت شیر، لیکن چونکہ ہر وقت بھیڑے تو کہ میں بھیڑ ہوں، کہنے لگا میں بھیڑ ہوں۔ ایک دن اصلی شیر آیا، جنگل سے شیر، انہیں بھیڑوں کو دیکھا، انہوں نے کہا عجیب بات ہے، میری نسل اس میں پھر رہی ہے، شیر پھر رہا اور بھیڑیں ڈرتی نہیں ہیں، عجیب ہے۔ تو اس نے کہا، شیر نے کہا آج میں بھیڑ کی بجائے شیر کا شکار کروں گا۔ کیا کروں گا؟ شیر نے کہا میں شیر کا شکار کروں، شیر نے کہا میں شیر کا شکار کروں، یہ شیر کا شکار کروں۔ مجھ سے فرماتے تھے شیر شیر کا شکار کرے گا، شیر شیر کا شکار کرے گا۔ وہ دوڑا، وہ بھی بھاگا ڈر کے شیر سے، اور اس کو پکڑ لی، دو چار لگائی اس کو تھپڑ، شیر کا تھپڑ مشہور، دو چار لگائی۔ انہوں نے کہا کون ہے تم پتہ ہے؟ میں تو بھیڑ میں کر رہا ہوں، تیری تو آواز بھی بدلی ہوئی ہے، چال بھی بدلی، ڈھال بھی بدلی، آواز بھی بدلی، اور سمجھ گیا کہ ناجنس کی صحبت نے اس کو اپنے آپ سے بھی بیگانہ کر دیا، ناجنس کی صحبت۔ وہ پانی پر لے گیا، چشمے پر، انہوں نے کہا دیکھ اس میں تیری شکل کس سے ملتی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ بھائی، اب جب شیر کو دیکھا تو اس کے اندر کا شیر جاگا، آواز بدل گیا، او کر کے آواز نکال، بس
جب اس کو اپنی حقیقت پتہ چل گئی کہ میں شیر ہوں، میں بھیڑ نہیں ہوں، بس پھر اس کی شیرانہ طاقت بحال ہو گئی، بیڑے اسے ڈرنے لگی۔ وہ کٹارے جو اس کو ٹکر مارتے تھے قریب، اب تو قریب بھی نہیں آ سکتے، پہلے اس کو ٹکر مارتے تھے، سینگ والا چونکہ شیر کے سینگ نہیں ہوتے تو اس کو ٹکر بھی مارتے تھے، وہ بیچارہ ڈر جاتا تھا ٹکر کھا کے۔ اسی طرح یہ انسان جب اس دنیا میں ناجنسوں کے ساتھ اور غافلوں کے ساتھ رہتا ہے، آدمی کہتا ہے یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو بیکار آدمی، بس بیکاری میں زندگی بس ایسی چلی ٹھیک ہے۔ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے تو بہت اعلیٰ قیام تجھے دیا ہے بھائی، انسان بنا دینا کوئی معمولی بات ہے؟ یا ایھا الانسان کہہ کر اللہ خطاب فرما رہے ہیں، اے انسان، یا ایھا الناس سے لوگوں، یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو۔ لیکن یہ صلاحیتیں کب ظاہر ہوتی ہیں؟ تین کام کرنے سے، تین چیزوں سے انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، ایمان۔ جب اس کی زمین میں اور اس کے اس دل میں، اس مٹی کے دل میں جب ایمان کا بیج رکھا جاتا ہے میرے دوستو، پھر اس کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی بھی زمین ہو دنیا میں، اس کی صلاحیت بیج ڈالنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ زمین کیسی ہے۔ کیوں بھائی، صحیح ہے غلط ہے؟ زمین بیج ڈالنے کے بعد یہ کپاس آلہ اگائے گی یا گنا آلہ اگائے گا یا باسمتی آلہ اگائے گی؟ اب دیکھو ہماری زمینیں، یا باسمتی چاول پیدا ہوتا ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے، حالانکہ دنیا میں اکثر ملکوں میں چاول ہوتا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، چین میں نے دیکھا، ملیشیا میں دیکھا، بنگلہ دیش میں دیکھا، برما میں دیکھا، چاول ہی چاول، چاول ہی چاول، لیکن باسمتی والی اس میں خوشبو نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی زمینوں کے اندر ملتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمین کتنی قیمتی ہے۔ پوری دنیا میں آم ہوتے، میں نے افریقہ کا آم بھی کھایا، سب ہے، لیکن چوسے جیسی خوشبو اور انور ریٹول جیسی خوشبو اور سندری جیسی خوشبو دنیا کے کسی آم میں نہیں ملے گی۔ یہ بتاتی ہے کہ زمین کے اندر کیا صلاحیت ہے۔ جب تک کہ زمین میں ایمان کا بیج نہیں رکھا جاتا، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ زمین میں کیا ہے۔ اب یہ سب سے پہلا کام یہ ایمان کا بیج آتا ہے، اوہ بس اب وہ صلاحیت جس انسان میں اللہ نے رکھی ہے وہ ظاہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 80 مقام پر اللہ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، ایمان کی وجہ سے کہ اتنا اونچا اب تو ہو چکا ہے، ہم آسمانوں سے براہ راست اس سے خطاب کر رہے ہیں۔ یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین، اے ایمان والو۔ کیوں؟ آمنو، یہ نہیں کہا عربو، یا ایھا العرب، یہ نہیں کہا یا ایھا القوم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی قوم، یہ نہیں کہا۔ یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری قوم برادری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں، یہ جو ایمان کا بیج تمہاری زمین میں اگ گیا ہے نا، اس کی وجہ سے ہم آسمانوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ دوسری چیز عمل صالح، اعمال صالح، جو اس ایمان کو بڑھاتے، اس ایمان کے درخت کو ترقی دیتے، اعمال صالح، اس سے ایمان کا درخت بڑھتا ہے اور اتنے بلندی پر چلا جاتا ہے۔ حدیث میں وجد حلاوت الایمان، کہ پھر اس پر میٹھا میٹھا پھل لگتا ہے جس سے انسان کی روح محسوس کرتی ہے، بقدر محسوس کرتی ہے۔ بلکہ علامہ ابن ابی جمرہ نے تو کہا ہے شرح بخاری میں، باجت النفوس میں فرماتے ہیں کہ ایمان کا درخت بعض کا اتنا پھل دیتا ہے کہ ان کو باقاعدہ زبان پر بھی اس کی مٹھاس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ حضرت ہمیں نہیں محسوس ہوتا، تو بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا جو چاند دیکھ لے تو سب کو چاند ماننا پڑتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، وہاں اگر تمہیں نظر نہیں آیا تو تمہیں اس کی ماننی پڑے گی۔ اگر تمہیں یہ نعمت حاصل نہیں تو جن کو حاصل ہے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے، میرے شیخ کا شعر ہے، جو اپنی حضرت کی کیفیت کو بیان کیا، حضرت پر کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ از لب نادیدہ صد بوسہ رسید،
فرمایا کہ نظر نہ آنے والے ہونٹوں سے میرے دل کو 100 بوسے ملتے، از لب نادیدہ 100 بوسہ رسید، من سے گویم روح سے لذت چشید، میں بیان نہیں کر سکتا میری روح کو کیا مزہ آتا ہے۔ روتے تھے حضرت، میں بیان نہیں فرمایا، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کیسے تعبیر اس کو کروں، میرے الفاظ لغت میرا ساتھ چھوڑ چکی ہے، یہ فرماتے تھے۔ لیکن محسوس، یہ دل محسوس کرتا تھا حضرت کی بات کو، حضرت جو فرما رہے کس مقام سے بات فرما رہے۔ اللہ کا شکر ہے حضرت کہ ایسی ایسی کیفیات ہم نے دیکھی، اللہ کا بہت شکر ہے، عجیب کیفیات تھی، آج تو ڈھونڈے بھی نہ ملے۔ میں حضرت کے ساتھ 25 دن حضرت کے ساتھ میں رہا، برما اور بنگلہ دیش میں، میں قسم کھاؤں تو میں حالس نہ ہوں، ان 25 دنوں میں ہر وقت مجھے ایسے محسوس، میں زمین پر نہیں رہتا، میں کہیں عرش کے قریب ہی میرا کوئی ٹھکانہ ہے۔ 25 دن مجھے محسوس نہیں، میں زمین میں کھا بھی رہا ہوں، پی رہا ہوں، ہنس رہا ہوں، بول رہا ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میرا وجود یہاں نہیں ہے، میرا وجود کہیں اور ہے۔ یہ عجیب بات ہے۔ از لب نادیدہ 100 بوسہ رسید، جی ترقی کرتا ہے ایمان، وہاں تک جاتا ہے، اس پر پھل آتا ہے، میٹھا میٹھا پھل، وجدہ حلاوت الایمان۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، اگر اس کو غصہ آئے تو اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شہد کے اندر ایلوا اور شہد کے اندر کورتمبا ڈال دیا گیا، اس طرح اس کو محسوس ہوتا ہے۔ وہ فوراً محسوس کرتا اس کا دل کہ یار یہ مجھ سے کیا نالائقی ہو گئی، جب تک معافی نہیں مانگ لیتا اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا۔ بھائی حلاوت الایمان، ایمان کی مٹھاس، یہ کس سے؟ اعمال صالحہ، آمنوا وعملوا الصالحات، اعمال صالحہ کرنا، نماز کا پابند ہے، روزے کا پابند ہے، جمعے کا پابند ہے، بس نماز ہی ہے روزانہ کی بنیاد پر، ایک نماز روزانہ، اگر یہ بھی ہم سے نہیں پڑھی جاتی تو بس اللہ پھر ہمارے ایمان کا حافظ ہے۔ نماز یہ صرف روزانہ، اور کیا، کلمہ تو ایک بار پڑھ لیا کافی، روزہ سال میں وہ بھی معذوروں کو معاف ہے، زکوٰۃ سب پہ نہیں ہے، حج زندگی میں ایک بار، تو کیا چیز ہے مجھے بتاؤ؟ ایک نماز ہے نا، نماز وہ بھی ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اول تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وہ بھی صحیح نہیں، حالانکہ دو آسان سے کام ہے اس نماز کو اعلیٰ بنانے کے، دو آسان کام ہے، خشوع اور خضوع، بہت دو آسان سے لفظ، بہت سنا ہوگا، خشوع اور خضوع۔ خشوع نام ہے دل نماز میں لگاؤ، خضوع نام ہے اعضاء نماز میں لگاؤ، دو آسان سا کام ہے۔ خضوع کس کا نام ہے؟ اعضاء، ہاتھ صحیح باندھو، رکوع صحیح کرو، سجدہ صحیح کرو، ٹھونگے نہیں مارو، 7 جانوروں سے تشبیہ دی، 7 جانوروں والا کام نہ کرو، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں دیکھو نماز میں، گدھے کی طرح نماز میں سر نہ جھکاؤ جیسے گدھا سر جھکاتا ہے، بلکہ سٹریٹ رکھو اپنی پیٹھ کو اور سر کو، مرغے کی طرح ٹھونگے نہیں مارو، گھوڑے کی طرح ہاتھ پاؤں نہیں لاؤ جیسے گھوڑا دم ہلاتا ہے اپنی مکھیاں اڑانے کے لیے، کتے کی طرح نہ بیٹھو جس طرح کتا بیٹھتا ہے اپنی ٹانگیں کھڑی کر کے، ایسا نہیں کرو، مرغے کی طرح ٹھونگے نہیں مارو۔ پیغمبر اسلام نے تقریباً اونٹ کی طرح سجدے میں نہ جاؤ، اونٹ کی طرح، بڈھوں کو اجازت ہے، جوانوں کو نہیں، یہ جوان بھی بڈھا ہوا پڑا ہے، یوں جاتا ہے ایسے جھک کر، یہ اونٹ بیٹھتا ہے ایسے، فرمایا اونٹ کی طرح سجدہ نہ کرو بلکہ سیدھے نیچے اترو، سیدھے، اور وہاں سے سجدہ کرو جس طرح بوری گرتی ہے۔ میرے دادا مرشد شاہ رولک صاحب تو ہمیں نماز سکھایا کرتے تھے، عجیب ہے، گھر کو کھڑا کر نماز پڑھو، ایک نماز پڑھاؤ، چلو فاتحہ بھی سنتے، سبحان اللہ۔ فرمایا جس طرح اوپر سے بوری کیسی گرتی ہے، بوری ٹیڑھی میڑھی ہو کر نہیں، سیدھی گرے گی پھر آرام سے جائے گی، فرمایا سیدھے اترو پھر سجدے میں جاؤ۔ ہاں بڈھے آدمی کو اجازت ہے کہ وہ جھک کر جائے جس طرح اونٹ کی طرح، اس کو اجازت ہے اس کی، وہ معذور ہے، یہ معذور کی بات نہیں کر رہا، معذور کو نہ دیکھو، تم دیکھنا شروع کر دو، یہ اس کا نام خضوع اور خشوع۔ اس دل کو نماز میں لگاؤ، ادھر ادھر نہ جانے دو، جائے تو واپس لے آؤ، جائے تو واپس۔ حضرت مولانا ادریس صاحب رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات فرمایا کہ دیکھو کشتی والا جب دریا میں کشتی لے کر جاتا ہے
تو بانس کے ذریعے کشتی کے رخ کو سیدھا رکھتا ہے، وہ کشتی منج دھاروں میں دائیں بائیں جاتی ہے، وہ بانس سے اس کو سیدھا یا چپو سے سیدھا لے کر جاتا ہے اور وہی اتارتا ہے جو سامنے اس کا اسٹیشن اتارنے کا ہے۔ فرمایا دل بھی خیالات کے دریا کے اندر دائیں بائیں جاتا ہے، تیرا کام ہے کہ دل کی کشتی کو سیدھا رکھ اور در مولا کی طرف لے کے جا۔ یہ خوشبو ہے، یہ اعمال صالحہ ہیں، عامل الصالحات۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے انسان کی یہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں، کمالات۔ یہ زمین پر دیکھو حدیث شریف میں آتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اللہ فرشتوں پر فرماتے ہیں باہا بہم الملا، اللہ فرماتے ہیں یہ دیکھو میرے نام پر صبح شام تک بھوکے، خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، خود بھی محتاج ہے پھر بھی دے رہا ہے۔ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے فرشتے، اللہ فرق فرما دیکھو خود بھی ضرورت مند ہے۔ اس لیے فرمایا سب سے بہترین صدقہ کب ہے؟ جب آدمی کو خود بھی ضرورت ہو، صحت مند ہو، زندگی کی امید ہو، اس وقت جب صدقہ کرے گا خدا کیا قیمت زیادہ ہوگی، اور جب ویسے مرنے والا ہے پھر چاہے سارا مال دے دے گا قیمت اس کی وہ نہیں لگے گی جو اس وقت لگنی تھی جب خود محتاج تھا۔ اور تیسری چیز تقویٰ ہے، تقویٰ، بلکہ تقویٰ ان دونوں کا محافظ ہے کہ نفس اور شیطان کی نہیں مانتا، مولا کی مانتا ہے، بس کہتا ہے مجھے بس اللہ رسول کی مان کے چلنا ہے، نہ معاشرے کو دیکھنا ہے، نہ شیطان کو، نہ نفس کو۔ یہ نفس اندر بیٹھا، یہ ہمارے اندر بیٹھا ہمارا دشمن، سب سے بڑا دشمن یہ نفس، یہ نفس لبامہ ہے۔ حضرت یوسف السلام نے کیا عبدیت تھی یوسف السلام، وما ابری نفسی ان النفس لامارۃ، اللہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، یہ بہت برائی کو حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، اب تیرا رحم ہو جائے تو پھر یہ نفس بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، تیرا رحم چاہیے، الا ما رحم فقط رحمت ربی۔ تقویٰ، گناہوں سے بچنا، اگر گناہ سے نہیں بچتا ایمان بھی کمزور، اعمال صالحہ بھی کمزور، یاد رکھو یہ دونوں کمزور ہیں، ایمان بھی کمزور ہے۔ جیسے کہ گناہ جو ہے، گناہ کیا کرتا ہے؟ شیطان گناہ کے ذریعے کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے اعمال صالحہ کی توفیق چھینتا ہے، اس کے ذریعے توفیق جاتی ہے اعمال صالحہ کی، اور جب اعمال صالحہ سے دور ہوتا ہے تو پھر ایمان پر رکھنا لگاتا ہے، پھر شک اور وسوسہ کر کے ارتداد مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے اعمال چھوٹیں گے، نماز چھوٹ گئی، پہلے مزہ چھوٹے گا، پھر نماز ہی چھوٹ جائے گی، نیکیاں چھوٹ جائیں گی۔ کتنے لوگ ہیں جی بڑا پکا نمازی تھا، جب تو نماز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ یہ کس نے کیا؟ گناہوں نے کیا ہے، گناہوں کی نحوست ایسی ہے، اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دے دی۔ اللہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اعمال صالحہ کے مزے کو چھینتے، جو مزہ آتا تھا نا وہ چھین لیا، اور جب بے مزہ ہو گیا تو پھر چھوڑ دیا، وہ کے بعد مزے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں انسان کو مزہ آئے یا نہ آئے، ہم نے نیکی کرنی ہے، ذکر میں مزہ آئے نہ آئے کرنا ہے، تلاوت میں مزہ آئے نہ آئے کرنا ہے، نماز میں مزہ آئے نہ آئے کرنا ہے، کیونکہ ہم عبد اللطیف ہیں، عبد اللطف نہیں ہے کہ مزے کے لیے کریں، بلکہ جس ذات کے لیے کرنا ہے وہ ہر حال میں قبول کر لیں۔ کر کے تو آؤ، تم کر کے تو آؤ، لے کے تو آؤ، قبول اس نے کرنا ہے۔ انسان کو کسی حال میں اعمال صالحہ نہیں چھوڑنے چاہیے، یاد رکھو، چاہے دل کرے نہ کرے، دل پر تھوڑی چل رہا ہے، نہ کرے دل۔ کبھی گناہ کی نوسط بھی ہوتی ہے، کبھی ازمائش بھی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مزہ لے لیتے، پھر دیکھتے یہ کس کے لیے کرتا ہے، وہ پھر بھی لگا ہوا ہے، پھر بھی لگا ہوا۔ اللہ فرمایا ہاں یہ ہمارا بندہ ہے، دیکھو ہمارے لیے کر رہا ہے، کھولے یا نہ کھولے در، اس پہ کیوں ہو تیری نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے گا، آپ اس پہ کیوں نظر کرتے ہو؟ یہ مزہ ہے، وہ مزہ ہے، ہم تو پابند، ہم تو غلام ہے، اللہ مزہ آئے نہ آئے ہم کر کے دکھائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں اور ڈر جاتا ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے اس کا دل چاہتا ہے میں بھاگ جاؤں، اور اتنی دیر میں تیر آتا اس کو لگتا ہے، فرمایا یہ بھی جنت الفردوس لے جائے گا، اندازہ کیجیے، حالانکہ اس کے دل میں جذبات کیسے آ گئے۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت اتری غزوہ احد میں، بنو سلمہ اور بنو حارثہ دو قبیلے تھے، جب منافقین راستے سے 300 کے قریب منافقین واپس ہوئے، ان دو قبیلوں نے مشورہ کیا کہ ہم بھی بھاگ جائیں، ہم بھی بھاگ جائیں، ہم بھی بھاگ جائیں۔ مشورہ کیا کہ ہم بھی چلے جائیں، اتنے لوگ چلے گئے، یکدم 300 چلے گئے، 1000 میں سے 300 باقی 700 رہ گئے، اور آگے کا لشکر 3000 کا لشکر ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ مشورہ کیا کہ ہم بھاگ جائیں، ایک قبیلہ خزرج کا شاخ ہے اور ایک قبیلہ اوس کی شاخ ہے۔ انما استزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو ہلایا پٹایا، لیکن چونکہ مخلص تھے، اخلاص تھا، سچے عاشق تھے، گھبرا گئے حالات کو دیکھ کر۔ اللہ ولیہما، اللہ نے فرمایا ہم تو دوست تھے نا ان کے، ہم نے دل پکا کیا ان کا۔ اللہ ولیہما، یہ ہے اللہ کی ولایت اور دوستی کی شان۔ ایک بار تمہیں دوست بنا لیں گے پھر جانے نہیں دیں گے۔ دیکھو یہاں تو جان جا رہی ہے، یہاں تو اعمال کا مسئلہ ہے نا، وہاں تو جان کا مسئلہ ہے۔ سامنے نظر آ رہا ہے پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کیا کریں گے، یہ قریشی لوگ 3000 کا لشکر ہے۔ اللہ ولیہما تو فرمایا کرتے تھے، اس آیت اترنے کے بعد اس قبیلے کے لوگ فخر کرتے تھے کہ اللہ کی ہماری دوستی پر قرآن کی نص ہے کہ اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ولیہما۔ اللہ روک لیا۔ کتنے شہید ہوئے ان میں؟ اس 70 میں سے ایک بہت بڑی تعداد وہ جن دو قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی۔ میرے دوست، تقوی اگر نہیں ہوگا نہ ایمان بچے گا نہ اعمال صالحہ بچیں گے، یاد رکھو۔ ان دونوں کا محافظ ہے اور یہ ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ پر متقین کا ذکر کیا ہے، ان للمتقین مفازا، فرمایا متقین کے لیے فوز اور کامیابی ہے۔ متقین، کیونکہ جب تقوی ہے تو ایمان بھی کامل ہے، اعمال بھی کامل ہے، یاد رکھو دونوں کامل ہے۔ تقوی کے ساتھ دونوں کامل، ایمان بھی کامل ہے، ایمان بھی کامل ہے اس کا۔ لیکن اگر تقوی نہیں ہے تو ایمان بھی کمزور ہے، اعمال بھی کمزور ہے، یاد رکھو۔ خطرے میں، زبردست خطرے میں۔ اور تقوی نام نفس اور شیطان سے بچنے کا نام تقوی ہے، گناہ سے بچنے کا نام۔ اس لیے فرمایا کونوا مع الصادقین کہ کمال تقوی صحبت سے آئے گا، یاد رکھو۔ اللہ نے یہاں صحبت کا نام دے دی۔ یہ نہ سمجھنا ان دونوں کی جو بنیاد ہے، ان دونوں کو ترقی دینے والا، ان دونوں کو کمال تک پہنچانے والا، ایمان اور اعمال صالحہ کو جو تقوی ہے، فرمایا کونوا مع الصادقین، میں دنیا میں ایسے لوگوں کو بھیجوں گا جن کے سود میں بیٹھ کر تمہیں یہ کمال تقوی نصیب ہو جائے گا۔ پھر تمہارا اندر کا شیر جاگے گا، پھر تم لومڑیانہ چالوں کو چھوڑ دو گے، پھر تم لومڑی بن کر نہیں لاؤ گے، شیر بن کر لاؤ گے، اللہ کے راستے کا شیر بن جاؤ گے۔ پھر تم یہ نہیں کہو گے یار ہم تو تھوڑے سے، یار میں اکیلا، دیکھو میں اکیلا کیا کروں، سارے گناہ کر رہے میں اکیلا۔ جنگل میں شیر نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تو 2-4 ہوں اور یہ بندر تو بہت زیادہ ہے تو میں بندر بن جاؤں، میں گدڑ بن جاؤں، کبھی کہا شیر نے؟ انہوں نے کہا میری ایک ڈھال کا، میں اکیلے ہی کافی، بادشاہ میں ہی ہوں۔ یاد رکھ اس دنیا کا بادشاہ ایمان والا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے عاقبت، انجام ہم نے متقی لوگوں کے ہاتھ میں رکھا ہے۔ للمتقین کا، ان کے ہاتھ میں، متقین کا ان کے ہاتھ میں انجام ہے۔ جب بھی کسی میدان میں اتریں گے، کسی بھی جگہ، ہم ان کو غلبہ دیں گے۔ والعاقبۃ للمتقین، عاقبت، انجام، کامیاب انجام متقین کے لیے۔ والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہاں بھی متقین ہے، وہاں بھی متقین ہے، وہاں بھی اللہ کے پہلو متقین بیٹھے ہوں گے۔ فی بقد صدق عند ملیک کی مقتدر، وہاں بھی متقین بیٹھے ہوں گے۔ دنیا بھی متقین، وہاں بھی متقین، دنیا بھی متقی لوگوں کے لیے، آخرت بھی متقی لوگوں کے لیے۔ یہ دوسروں کو تو ایسے ہی مل رہا ہے جس طرح بستی میں کتے بلے اور چھپکلیاں چوہوں کو بھی روٹی ملتی ہے۔ اگر وہ کسی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک عورت آئی تھی، کہا میرے گھر میں چوہے نہیں ہیں، نے کہا تو خوش قسمت ہے تیرے گھر میں چوہے نہیں، ورنہ چوہے تو بڑے فساد میں چاہتے، جب سے گٹر بنے تو چوہے ہی چوہے۔ اور نے پھر کہا میرے گھر میں چوہے نہیں، بہت اچھا، حضرت مشغول تھے،
پاس ایک صاحب بیٹھے، کہا حضرت وہ کچھ اور کہنا چاہتی ہے. کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہ میرے گھر میں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ چوہے آئے. اب یہ کہہ رہا، جی میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہی کہنا چاہتا ہوں. عنوان یہ اختیار کیا میرے گھر میں چوہے، عنوان یہ اختیار کیا. پھر میں چلو بھائی اتنے کھانا ان کے گھر میں پہنچا. یہ دنیا میں جو رزق مل رہا ہے اس مخلوقات کو، ان کفار کو اور ان اجنبیوں کو، یہ ایمان والوں کی برکت سے مل رہا ہے. ان کی وجہ سے ان کو روٹی مل رہی ہے. ورنہ اللہ تعالی نے دنیا ایمان والوں کے لیے بنائی ہے. دراصل بنائی ایمان، پہلے ایمان والے تھے، سارے ایمان والے تھے. نوح علیہ السلام تک 100% ایمان والے تھے. پھر پیغمبر آتے گئے، پھر بھی ایمان والے، غلبہ رہا. دیکھو ذرا آپ تاریخ پڑھو، انسانی کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو. نوح علیہ السلام تک سب ایمان والے تھے جن کے لیے کائنات تھی. نوح السلام کے زمانے میں کفر آیا، طوفان نوح میں غرق، پھر سارے ایمان والے. پھر عاد و ثمود آئے، تباہ ہو گئے، ایمان والے. صالح السلام اور جو ہے ان کی قومیں بچ گئی. ہود علیہ السلام کی قوم بچ گئی. اب ایمان والے، سارے ایمان والے. قوم لوط کو تباہ کیا لوط السلام، ان کے بچے سب ایمان والے. نوح علیہ السلام کے بچے سارے ایمان والے. موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون غرق ہوا، پھر سب ایمان والے. آپ بتائیں، عیسیٰ السلام آئے، پھر سارے ایمان والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر ایمان والوں کا غلبہ. آپ بتائیے، دنیا ایمان والوں پر ہی تو ہے. تاریخ میں دیکھو تو زیادہ ایمان والے. کیوں بھائی؟ شاید پہلی دفعہ یہ بات آپ سنو گے، سمجھو گے. دیکھو 100% ایمان والے پہلے تھے، اب بھی ایمان والے. میں فرمایا کہ کوئی ایمان والا جب قیامت آئے کوئی ایمان والا نہیں رہے گا. علی شرار الخلق تقوم علی شرار الخلق. فرمایا کہ بدترین مخلوق پر قیامت قائم ہوگی. ایمان والے قیامت کو اللہ کی نہیں دیکھیں گے. پہلے مولا اپنے پاس ان کو بلا لے. تم کو دیکھو بھی، تم کو پیارے، تم کو دیکھو، آؤ ہمارے پاس آ جاؤ. تمہیں تھوڑی دکھائیں گے اللہ کیا، ان کو دکھائیں گے کہ دودھ پلاتی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، بھائی سے غافل، بہن سے غافل، والدین اولاد سے غافل. ایسا منظر ہوگا، ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی، آگ ہی آگ، ہر چیز کو آگ لگ جائے گی. اور یہی تو ایٹم بم ہے. ایٹم بم میں کیا ہے؟ ہر چیز میں آگ ہے. حضرت نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، 4 شے میں اللہ نے آگ رکھی ہے. ایٹم بم کیا ہوتا ہے؟ اس آگ کو ظاہر کر دیتا ہے، بس ہر شے کو آگ لگ جاتی. اینٹ کو بھی آگ، لوہے کو بھی آگ، لکڑ کو بھی آگ، پتھر کو بھی آگ. یہ ہوتا ہے. انسان کو بھی آگ، ہڈی کو بھی آگ، گوشت کو بھی آگ. اور میں قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا، ہر شے کو آگ لگ، سور پھونکا جائے گا، ہر شے کو آگ لگ جائے، سب جل کے خاک ہو جائے. لیکن اللہ شرار الخلق، ایمان والوں پر نہیں. ایمان والوں کو پہلے بلا لیں گے. میٹھی میٹھی ہوا چلے گی، بس سونگتے جائیں گے، لیٹتے جائیں گے. اور جب دنیا میں زندہ ہیں، جب تک ایمان والے تکڑے ہیں تو اپنے ایمان کو زندہ رکھیں گے، مولا کے نام کو زندہ رکھیں گے. لا تقوم الساعة یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کا نام لینے والے باقی رہیں گے. قیامت نہیں. آپ کا وجود ایمان والوں کی وجہ سے، متقین کی وجہ سے، ذاکرین کی وجہ سے کائنات کھڑی ہے. عجیب بات ہے. اگر یہی ختم ہو جائے گا تو کام ختم ہو جائے گا. پلر ہی گر جائیں گے، پلر گر جائیں گے تو عمارت آپ فوراً گر جاتی ہے. کتنی بڑی عمارت ہے. اس لیے میرے دوستو، یہ 3 چیزیں اللہ نے ہم میں جو رکھا وہ ظاہر کرتی ہیں: ایمان، اعمال صالح اور تقوی. ان 3 چیزوں کے اندر جتنا کمال پیدا ہوتا جائے گا، ہمارے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے اپنی نیابت کی، خلافت کی، اپنی دوستی کی، وہ ظاہر ہوتا چلا جائے گا. کہہ دے گا تو نے مجھ کو کیا سکھا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جانا کر دیا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.